اب ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جو بڑے ذوق و شوق سے وہ دیتے تھے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کسی شے پہ نہیں کھڑے، اے تو فارغ نے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں اے فضول، ایک کوئی فرقہ ہے؟ تو اس کو میں آج کے دور میں کہتا ہوں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی تو شے ہی کوئی نہیں، دیوبندی کے اندر بریلوی کوئی شے نہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ اور دونوں اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دونوں حنفی ہو تو پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا جواب اس میں آ رہا ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ دونوں کتاب پڑھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حنفی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں بریلوی کے دیوبندی حنفی کوئی نہیں، اصلی ہم حنفی ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی جعلی ہیں، اصلی ہم حنفی ہیں، دونوں ہے بھی حنفی۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی شے نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی شے نہیں، اور دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں، ایک کی کتاب پڑھ کے دو ہے، ایک کو فقہ حنفی پڑھ کے کہہ رہے ہیں اے فارغ ہے۔ کیسے، کیا مزے کی بات ہے۔ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا میرے بھائی، میں نے آپ کو شروع میں سورۃ البقرہ کے شروع میں بتایا تھا، یہ سورہ بقرہ شروع میں رکھی اس لیے گئی ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے نا تو اس کے اندر خرابیاں کس کس شکل میں آتی ہیں، اور ان خرابیوں کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیسے آتا ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا کیا احسان ہوگا کہ اس نے ساری بیماریاں ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اسی قسم کی بات کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، مثل قولہم، یعنی کون سے لوگ؟ مشرکین عرب، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ یہودی کسی دین کے اوپر ہیں صحیح دین پہ، نہ نصرانی کسی دین کے اوپر ہیں، ہم صحیح دین کے اوپر ہیں۔ اور تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ مشرکین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے کہتے تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ بنو اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ابراہیمی دین کے اوپر ہیں۔ اور یہودی وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل جو ہے، یہودا تو آپ کو پتہ نا بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسی سے یہودی نسبت ہوئی، تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ تینوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، دو ان کی شریعت کو مانتے ہوئے کہتے تھے جو ٹوٹی پوٹی فارم میں تھی، اور جو مشرکین عرب ہیں وہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے تھے جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر کہتے تھے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں، یعنی نسلاً ابراہیمی۔ ایک نسلی ابراہیمی ہے، ایک عقیدے میں ابراہیمی۔ عقیدے میں تینوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ آئے گا تم ابراہیم کی رٹ لگا رہے ہو، ابراہیم کے دین کے اوپر تو یہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے، یہ ابراہیم کے طریقے کے اوپر ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی تو سب سے بڑی خوبی تھی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہوئے تھے، اور تم تینوں شرک کر رہے ہو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ کے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، اور مشرکین عرب نے تو اتنے دیوتا بنائے ہوئے تھے۔ تو تم سارے ہو مشرک اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو جس سے بڑا مواحد ہی کوئی نہیں تھا، تو یہ کیسا تضاد ہے؟ اصل میں ابراہیمی تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ ہر بندے کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ قیامت والا دن پتہ چلے گا کہ عیسائی صحیح ہیں یا یہودی صحیح ہیں یا بت پرست ٹھیک ہیں یا مسلمان ٹھیک ہیں، نہ۔ اور اگر یہ سب کچھ قیامت والے دن ہی پتہ چلنا ہے پھر تو نہ پیغمبروں کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کتابوں کے آنے کا، کیونکہ قیامت میں ریورس گیئر تو کوئی لگا کے واپس دنیا میں آ نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا، اس کے باوجود اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے درمیان جو ہے وہ قیامت والے دن بتاؤں گا کون ان میں سے ٹھیک ہے اور قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کون صحیح ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا کہ کون صحیح ہے۔ یہ دھمکی ہے، اس میں پتہ نہیں لگے گا، پتہ تو یہاں بھی لگا ہوا ہے، سچائی سب کے سامنے ہے۔ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا، یعنی اس کا جب عذاب صحیح طریقے سے تمہارے سامنے آئے گا، پھر جیسے ایک شخص جو ہے وہ اس کو ہزاروں بندے بتا رہے ہوں کہ یار یہ استری گرم ہے، اور وہ اس استری کو کپڑے پہ بھی رکھ کے دیکھے کپڑا بھی جل جائے پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو آخری حل کیا ہے اس کو یہ منوانے کا
کہ استری گرم ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے استری پہ رکھا جائے، پھر اس کو کوئی وہم رہ جائے گا؟ تو یہی ہونا ہے کہ دنیا میں اللہ نے علمی دلائل کے ذریعے بتا دیا یہ سچ ہے یہ باطل ہے، تو اللہ ہمارے قیامت والے دن جب ان کو آگ پہ ہم ڈالیں گے نا تو پھر ان کو پتا چلے گا اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے، ان پتہ لگ گیا جے، لیکن ان فائدہ کوئی نہیں۔ اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن جا کے یہ بات پتا چلی کہ غلام احمد قادیانی تو دجال ہے، میرے ساتھ فراڈ کیا اس نے، تو اس کو قیامت والے دن اس چیز کا ایکسپوز ہونا کو نفع دے سکتا ہے؟ تو صرف قادیانیوں تک نہ رہے، تھوڑا سا آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیں، کیونکہ آپ قادیانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں تھے۔ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے، میرے ماں باپ قادیانی ہوتے، تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو بندہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے۔ یہ جتنے آج مولوی ختم نبوت تحریکیں بھی چلا رہے ہیں نا اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے، ان کے ماں باپ بھی اگر قادیانی ہوتے ہیں نا تو میں دیکھتا جناب کہ یہ کس طرح ختم نبوت تحریک چلاتے ہیں، بلکہ یہ جو ہیں وہ الٹا جو ہے وہ ختم نبوت تحریکوں کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو سر پھر اس میں ہم اسی لیے تو عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کیوں؟ جس طرح قادیانی نے اپنے عقیدوں کو ریویو کرنا ہے نا، اسی طرح ہر فرقے والے نے ریویو کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ یہ سمجھے ہوئے نا کہ میں ٹھیک ہوں، بالکل اسی کانفیڈنس سے وہ بھی سمجھے ہوئے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی غلط ہوں۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے ٹھیک ہونے کی؟ قرآن تو نہ آپ نے پڑھا، نہ آپ کے ماں باپ نے پڑھا، نہ ان کے ماں باپ نے پڑھا۔ قرآن پڑھنے سے مراد ناظرہ نہیں، ترجمے سے، ورنہ تسی کہو گے میری دادی تے انہیں قرآن پڑھ دی سی تے میرا دادا تے انہیں قرآن پڑھدا سی، نا اے نہیں، ترجمے نال کوئی رواج ہی نہیں سر۔ اچھا لوگ پرانے زمانے کو یاد کر کے نا بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا چنگا دور سی جی۔ میں کہتا ہوں سر اسلامک ہسٹری نے صحابہ تابعین کے بعد جو متبرک دور یہ دیکھا ہے نا، اسلام نے اس سے بہتر دور نہیں دیکھا۔ آپ لاکھ پرانی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتے رہے، لوگ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا بچپن اچھا ہوتا تھا، یہ کرتے تھے۔ اور میں جب اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ معافی دے کہ ہم لوگ اتنی گمراہی کے اندر تھے، مر جاتے تو کیا ہوتا۔ تو پہلے بھی یہی تھا۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پہلا وقت اچھا تھا۔ یہ وقت اس لیے اچھا ہو گیا کہ اب یہ پھر قرب قیامت کے قریب دوبارہ نشست ثانیہ ہونی ہے نا، تو ریورس گیئر لگا ہوا ہے۔ ورنہ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے جیسے نبی علیہ السلام سے زمانہ دور ہو رہا ہے تو برائی عام ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اب دوسری طرف اب نشست ثانیہ ہونی ہے تو ریورس شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے وقت تھا، میں ان کو کہتا ہوں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، ایمانداری سے بتائیں آج جتنی بچیاں نقاب کر رہی ہیں اور برقع پہن رہی ہیں، اپنی ذرا ماؤں بہنوں سے پوچھیں، دادیوں سے پوچھیں کہ اس زمانے میں وہ برقع پہنتی تھی، تو پھر کیوں اس زمانے کو یاد کر کے آپ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ رواج ہی کوئی نہیں تھا۔ آج بھی گاؤں ایریا میں چلے جائیں مجھے دکھائیں کتنی عورتیں برقع پہنتی ہیں، کوئی نہیں۔ آئے اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں، ہزاروں بچیاں آپ کو نقاب پوش نظر آئیں گی۔ یہ مبارک دور تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اسلام نے، جو آج کا دور ہے۔ اور یہ چینج کیوں آئی ہے؟ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے۔ دنیاوی تعلیم نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ دین کو پڑھیں۔ دینی تعلیم تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی۔ جنہوں نے قرآن اور بخاری کا ترجمہ نہیں ہونے دیا انہوں نے دینی تعلیم کہاں سے آنے دینی تھی؟ یہ دنیاوی تعلیم آئی، اس کے سے لوگوں نے پھر دین کو سٹڈی کرنا شروع کیا، اور آج آپ کو برکات نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔